السلام علیکم، نیوز ایٹ 5 کے ساتھ میں ہوں مطاہر جلیس خان. شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں صوبائی ایپکس کمیٹی کا اجلاس. افغان صورتحال کے باعث صوبے میں سخت سیکیورٹی اقدامات کا فیصلہ. مراد علی شاہ کی اداروں کو تمام کالعدم تنظیموں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت. کہتے ہیں کچھ عناصر فرقہ وارانہ نفرتوں کو بڑھانے کی کوشش کریں گے، ایسے عناصر کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا. مراد علی شاہ کی مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام سے ملاقات. علماء کرام کی جانب سے تعاون کی یقین دہانی. سندھ اسمبلی میں قائد حزب اختلاف علی مادری شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت اور پولیس امن و امان کے قیام میں ناکام ہو چکی. حکومت کی سرپرستی میں منشیات فروشی ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کچے کے ڈاکوں کے سرپرست ہیں. ڈاکو اپنی ویڈیوز میں ایس ایس پیز کو گولیاں دیتے ہیں. کوئی ایس ایچ او کہتے ہیں کچے میں جا نہیں سکتے. کہتے ہیں کہ سندھ کا پیسہ آزاد کشمیر کے انتخابات میں استعمال کیا گیا. کراچی کے علاقے کورنگی میں معصوم ننھی پری کا زیادتی کے بعد قتل. زمان ٹاؤن پولیس نے واقعے کا مقدمہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کر لیا. مقدمے میں اغوا، قتل اور زیادتی کے دفعات شامل. علاقے کے اوباش افراد سمیت 6 افراد کو حراست میں لیا گیا. زیر حراست افراد سے پوچھ گچھ جاری. کراچی میں گلبائے پل کے قریب غیر ملکی باشندے پر حملے کا معاملہ. سائٹ بی پولیس نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. مقدمہ غیر ملکی باشندے کے ڈرائیور کی مدعیت میں درج کیا گیا. ایک موٹر سائیکل پر سوار شلوار قمیض پہنے 2 ملزمان نے ڈرائیونگ سیٹ سے آ کر پچھلی سیٹ پر فائرنگ کی، جس سے غیر ملکی باشندہ زخمی ہوا، جسے ایمبولینس کے ذریعے اسپتال پہنچایا گیا. ایف آئی آر کا مطلب پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر سے اموات بڑھنے لگی. مہلک وائرس سے مزید 76 افراد جان کی بازی ہار گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 30,209 ہو گئی، جبکہ ملک میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 10,20,324 ہو گئی. کراچی میں کورونا کی صورتحال انتہائی تشویشناک. کورونا کیسز کی شرح 30% سے بھی زیادہ ہو گئی. حکومت سندھ کا 15 دن کے لاک ڈاؤن کی تجویز پر غور. سربراہ این سی او سی اسد عمر نے کہا ہے کہ ویکسین نہ لگوانے والوں کو دکانوں، دفاتر اور ہوٹلز میں کام کرنے نہیں دیا جائے گا. ان کے لیے ویکسین لگوانے کی آخری تاریخ 31 اگست ہے، جس کے بعد ان پر پابندی عائد ہوگی. جو اساتذہ ویکسینیٹڈ نہیں وہ 1 اگست سے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکیں گے. کورونا سے بچنے کا واحد حل صرف احتیاط ہے. سندھ اور بلوچستان میں ایس او پیز پر زیادہ عمل نہیں ہو رہا. وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیشہ سے یہی موقف رہا ہے کہ افغان مسئلے کا حل عسکری نہیں سیاسی ہے. افغانستان میں غلط تاثر موجود ہے کہ پاکستان کو عسکری ادارے کنٹرول کرتے ہیں. طالبان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں اور نہ ہی افغانستان میں ہمارا کوئی فیوریٹ ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ طالبان کو حکومت میں نہیں ہونا چاہیے تو امریکی حمایت سے جنگ جاری رکھیں. افغان صحافیوں کے وقت سے گفتگو. سیالکوٹ میں بلے سے شیر کی پٹائی. نون لیگ اپنے حلقے سے ہاتھ دھو بیٹھی. حلقہ پی پی 38 میں ضمنی انتخاب. پی پی کے احسن سلیم بریار 60,000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب. نون لیگ کے طارق سبحانی کو 7,000 سے زائد ووٹوں سے شکست. سلیکشن میں ہار جیت نہیں ہوتی. ہار اور جیت کا پتہ تب چلے گا جب الیکشن ہوں گے. پاکستان مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز نے کہا کہ عوام کی بددعائیں سمیٹنے والی ایک پیج والی حکومت کو عوام سے ووٹ کی توقع نہیں، اسی لیے سلیکشن پر مجبور ہے.
हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। आम मार्केट के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर भी महंगाई का तूफान आ गया। घी और कुकिंग ऑयल 90 रुपए फी किलो, जबकि चीनी की कीमत में 17 रुपए फी किलो इजाफा हो गया। आवाम ने अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कोरंगी के इलाके में सीवरेज के पानी की वजह से हर तरफ गंदगी और ताफुन, खुले मेन होल और गंदे पानी की वजह से मोटरसाइकिल सवार हादसा का शिकार होने लगे। औरंगी टाउन नंबर 1 कजाफी चौक पर 2 किलोमीटर तवील मरकजी सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह। रोड पर जगह जगह बनने वाले गड्ढे हादसा का सबब बनने लगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन यूसी 24 वार्ड 23 में कायम पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगा। इलाका वकील तवील अरसे से खेलों की सरगर्मियों में महरूम। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له। सऊदी हुकूमत का बैतुल्लाह को उम्रे की जियारत के लिए खोलने का ऐलान। यकम मुहर्रम उल हराम से उम्रा सीजन बहाल हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा में मुकम्मल SOPs के साथ 2.5 लाख से जायद कमरे जायरीन के लिए मुख्तस। होटल्स के 10% कमरे कोरोना के मुश्तबा मरीजों के लिए मुख्तस। एक कमरे में 2 से ज्यादा अफराद को नहीं रखा जाएगा। कराची के साहिल समंदर पर फंसे बहरी जहाज से ईंधन निकालने का अमल आज रात 9 बजे तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। साहिल पर हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। KPT पाक बहरिया और मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सीवी पर आने और नहाने पर पाबंदी है। साहिल के अतराफ पार्क होने वाली गाड़ियों को भी हटा दिया गया। बैंकॉक में बंदरों के 2 ग्रुप्स ने गैंग वॉर की शक्ल इख्तियार कर ली। एक सड़क पर सैकड़ों बंदर आमने सामने आ गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक बंदरों के दरमियान ये घुमसान की जंग खुराक की वजह से हुई। वीडियो वायरल। The harmless phantoms on their errands glide, with feet that make no sound upon the floors. We meet them at the door, along the passages they come and go, impalpable impressions on the air, a sense of something moving to and fro. The Night House. और हॉलीवुड की हॉरर फिल्म दी नाइट हाउस का एक और ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 20 अगस्त को पेश की जा रही है।